خداوند یسوع مسیح کے پاک نام میں آپ کے سب کی سلامتی ہو۔ ہم خداوند کے تہہ دل سے مشکور ہیں جو اپنے بچوں کو برکات بخشتے ہیں، اور آج ہم خداوند کے زندگی بخش کلام کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج جس مضمون پر غور کرنا چاہتے ہیں وہ ہے خداوند کا عہد، خداوند کا وعدہ۔ اور یہ وعدہ وہ ہے جو دو اشخاص یا دو ہستیوں کے درمیان پایا جاتا ہے۔ جس طرح ایک میاں بیوی جب وہ شادی کرتے ہیں تو خداوند کے ساتھ اور کلیسیا کے درمیان اس بات کا عہد کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ وفاداری کی زندگی گزاریں گے، اور پھر اپنے خاندان میں خداوند کی برکات کو حاصل کریں گے اور اسی میں خداوند میں ترقی کریں گے۔ اسی لیے اسی طرح کلام مقدس میں خداوند خدا نے آدم اور حوا کے ساتھ عہد کیا، اور ان کے ساتھ خدا نے اس طرح کا عہد کیا کہ جب خدا نے ان کو پیدا کیا تو اس کے بعد خدا نے انہیں کہا کہ آپ بڑھو، ترقی کرو اور زمین کو معمور کرو۔ اور یہ خداوند کی برکات تھیں جو خدا نے ان کو عطا کی۔ اور اس کے ساتھ لکھا ہے کہ جب آدم اور حوا نے خدا کے حکم کی عدولی کی اور اس کے حکم کی نافرمانی کی تو اس کی وجہ سے اس عہد سے، جو اس تعلق سے جو خدا کے ساتھ ان کا تھا، اس سے وہ جدا ہو گئے۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جو ان کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی کا عہد کیا تھا، خدا چاہتے تھے کہ اس برکات کو ہمیشہ حاصل کرتے رہے، اور اس وجہ سے وہ اس عہد سے محروم ہو گئے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب زمین پر انسان بڑھنا شروع ہوئے تو اس کے بعد لکھا ہے انسان کی زندگی میں اس کے خیالات ہمیشہ برائی کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس کے دل میں گناہ ہی رہا، اور اس کی وجہ سے انسان جو تھا وہ خدا سے نافرمانی کی زندگی بسر اس نے شروع کر دی، اور اس کے دل کے خیالات گناہ کی طرف گامزن ہو گئے۔ لیکن اسی دوران خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں پیدائش 6 باب اس کی 8 آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے نوح پر نظر کی، اور لکھا ہے نوح نے خدا کی نظر میں اپنی رحمت اور اس کا فضل پایا۔ یعنی نوح کی اپنی راسبازی نہیں تھی، بلکہ خداوند کی راسبازی تھی جو نوح کی زندگی میں کام کرتی تھی، اور اس کی وجہ سے لکھا ہے کہ نوح خدا کے ساتھ چلتا تھا، اور نوح راسباز پایا گیا، اور نوح بے عیب پایا گیا کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ اور لکھا ہے جب نوح نے خدا کی حکم کو پورا کیا اور اس نے اس کشتی کو بنایا، اور اس کا خاندان اور نوح جو تھا اس کشتی کے وسیلہ سے، اور تمام جاندار اور پرندے اور درندے جو اس کشتی کے اندر آئے، خدا نے ان کی جان بخشی۔ لکھا جب طوفان ختم ہو گیا تو اس کے بعد نوح نے وہاں پر قربانی دی، اور جو نوح نے قربانی دی لکھا اس کی راحت انگیز خوشبو خداوند تک پہنچی، اور جب خداوند تک اس کی راحت انگیز خوشبو پہنچی تو خدا نے اس بات کا عہد کیا۔ خدا نے کہا کہ آج کے بعد میں انسان کو دوبارہ پانی سے غرق نہیں کروں گا، اور اس کا خدا نے عہد ٹھہرایا، قانون ٹھہرایا، اور وہ یہ تھا کہ خدا نے بادلوں کے اندر اپنی کمان پیدا کر دی۔ یعنی ابھی بھی جب بارش ہوتی ہے تو بہت زیادہ بارش ہوتی ہے تو ہم آسمان پر کمان دیکھ سکتے ہیں، جو اس بات کا نشان ہے کہ خدا پانی کے ساتھ دوبارہ اس دنیا پر زندگی کو برباد نہیں کریں گے۔ لیکن یہاں پر ایک اور بات آ جاتی ہے۔ خدا نے نوح کے بچوں کے ساتھ وعدہ فرمایا کہ میں تمہیں ایک بار پھر زمین پر اختیار اور برکات بخشتا ہوں، اور جس طرح خدا نے آدم اور حوا کو کہا کہ بڑھو اور ترقی کرو اور زمین کو معمور کرو، وہی برکات خدا نے نوح کے بچوں کو عطا کی، اور یہی خداوند برکات آج اپنے بچوں کو عطا کرتے ہیں۔ اور خداوند چاہتے ہیں کہ خدا کے لوگ بڑھیں اور ترقی کریں اور زندگی کی برکات کو حاصل کر سکیں۔ یہی جب اسی عہد کو دیکھتے ہیں کہ خدا نے ابراہیم کے ساتھ عہد باندھا۔ جب ہم پیدائش 12 باب اس کی 1 سے 3 آیت میں دیکھتے ہیں تو لکھا ہے خدا نے ابراہیم کو بلایا، اور خدا نے ابراہیم کو کہا کہ میں تجھے قوموں کے اوپر برکات بخشتا ہوں، اور تو ساری دنیا کے لیے باعث برکت ہوگا۔ اور خدا نے اس کو
اپنے اس کے خاندان میں سے بلایا، اور جب اس کے خاندان میں سے بلایا تو خدا نے اس کو حکم دیا کہ تو جا، اور ابراہیم خدا کی آواز کو سن کر گیا اور خدا نے اس کو وہ برکات بخشیں۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم جب وہاں سے اپنے گھر سے نکلا تو سارا اور ابراہیم دونوں اکیلے تھے، اور اس کے ساتھ اس کے نوکر اور دوسرے لوگ تو تھے، لیکن وہ اپنے خاندان میں میاں بیوی تھے، ان کی اولاد نہ تھی، اور کئی سال تک ابراہیم کی اولاد نہ پیدا ہوئی۔ لیکن خدا کا وعدہ تھا کہ میں تیری اولاد میں سے تجھے برکات بخشوں گا، اور اس کی وجہ سے خدا نے اسحاق کے وسیلہ سے جو تھا، جو خدا کا وعدہ کا فرزند تھا، اس کے وسیلہ سے خدا نے اپنا عہد جو تھا ابراہیم کے ساتھ باندھا، اور خدا نے اس عہد کو اسحاق کے وسیلہ سے خدا نے پورا کیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس دوران ابراہیم پر خدا نے خواب اور ایک رویا بھیجی، اور اس رویا میں لکھا ہے کہ ابراہیم جو تھا وہ اس پر گہری نیند طاری ہوئی، اور اس دوران اس نے دیکھا کہ وہاں خدا نے اس کو کہا کہ تو ایک بچھیا لا، ایک بکری لا، ایک مینڈا لا، ایک قمری لا، ایک کبوتر لا، اور یہ جو بچھیا اور بکری اور مینڈا جو تھا ان کو اس نے ٹکڑوں میں تقسیم کیا، لیکن جو قمری اور کبوتر جو تھے اس کو اس نے ٹکڑوں میں تقسیم نہ کیا۔ لکھا اس دوران اس کے درمیان سے ایک شعلہ زن تلوار جو تھی، یا شعلہ جو تھا ان کے درمیان سے گزرا، اور وہ جو شعلہ گزرا تھا حقیقت میں وہ خدا کی قدرت تھی، خدا کا جلال تھا، اور خدا اس بات کا وعدہ کر رہے تھے کہ میں تیرے ساتھ اس بات کا عہد سراتا ہوں کہ جو تیرے اور میرے درمیان ہوگا، اور وہ یہ ہوگا کہ میں تیری قوم کو برکات بخشوں گا۔ اور اسی طرح وہ 400 سال قوم غلامی میں گئی، لیکن خدا ان کو واپس لایا، اور جب خدا ان کو واپس لایا تو خدا کا ان کے ساتھ یہی وعدہ تھا کہ اگر تم میرے ساتھ وفاداری میں چلو گے، میرے حکموں کو مانو گے، تو خدا نے کہا کہ تو دنیا میں برکت پاؤ، اور ساری دنیا میں تمہارا اختیار ہوگا، اور تمہیں دنیا میں کسی چیز کی کمی نہ ہوگی، اور خدا نے کہا کہ تم میرے لوگ ہوگے اور میں تمہارا خدا ہوں گا۔ اور خدا نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ تم بڑھو گے، ترقی کرو گے، اور زندگی کی برکات کو حاصل کر سکو گے۔ پھر خدا نے ابراہیم کے ساتھ اسی دوران اور ایک عہد کیا تھا، وہ یہ تھا کہ خدا نے ان کو ختنے کے وسیلہ سے کہا کہ اس کے وسیلہ سے تم میرے لوگ ہوگے، جو دنیا میں پتہ چلے گا کہ تم میرے لوگ ہو، اور میں تمہیں برکات بخشوں گا، اور میں تمہارا خدا ہوں گا۔ عزیزو، جب ہم خداوند کے عہد کو دیکھتے ہیں تو خدا اپنے لوگوں کو برکات پر برکات بخشتے ہیں، اور جب ہم اسی عہد کو ہم دیکھتے ہیں یرمیہ کی کتاب میں تو خدا فرماتے ہیں، لکھا ہے کہ اس دوران لوگ جو تھے، قوم جو تھی، ان میں بدی آ گئی، اور جب ان میں بدی آ گئی تو لوگوں نے خدا کے حکموں کو چھوڑ کر جو بت پرستی تھی وہ اختیار کر لی، اور خدا کے باتوں کو چھوڑ کر لوگوں نے چوری چکاری، خون ریزی اور زناکاری، جھوٹی قسمیں اور بال اور بت پرستی جو تھی اس کو اختیار کر لیا۔ جب انہوں نے بت پرستی اختیار کر لی تو خدا نے یرمیہ سے کہا کہ میں اس قوم کے لیے نہیں چاہتا کہ تو اس قوم کے لیے میرے سامنے دعا کر، کیونکہ قوم نے گناہ کی زندگی اختیار کر لی تھی۔ لیکن جب لوگوں نے گناہ کی زندگی میں آگے زیادہ بڑھنا شروع ہو گئے تو انہوں نے خداوند کی برکات جو خدا اپنے لوگوں کو دینا چاہتا تھا، انہوں نے ان برکات کو کھو دیا۔ پھر جب لوگوں خدا کی طرف گامزن ہوئے، خدا کی طرف توبہ کی، واپس آئے، تو خدا نے کہا کہ میں تم کو نیا عہد بخشوں گا۔ وہی خدا نے عہد ان کے ساتھ ٹھہرایا۔ خدا نے کہا کہ میں تمہارے جسم میں سنگین دل نکال ڈالوں گا، اور گوشتین دل تمہیں عطا کروں گا، اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور اپنی آئین اور اپنی احکام تمہیں دوں گا، اور تم ان کو بجا لاؤ گے، تو خدا نے کہا کہ تم برکت پاؤ گے۔ عزیزو، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب عہد خدا نے ابراہیم کے ساتھ ٹھہرایا تو وہ خون کے ساتھ خدا نے ٹھہرایا۔
خدا نے اس کو کہا کہ وہ بچیا لا، وہ مینڈا لا اور اس کو ذبح کر، اور ان کا خون بہایا گیا۔ اور اسی طرح جب ہم خداوند کی زندگی بخش کلام میں دیکھتے ہیں عبرانیوں کا خط اور اس کا 9واں باب، تو یہاں بھی خداوند خدا فرماتے ہیں کہ پہلا عہد جو تھا وہ خون کے ساتھ باندھا گیا تھا، اور بروں اور بچڑوں کا خون جو تھا اس کے وسیلہ سے لوگ اپنے گناہوں کی معافی خدا کے ساتھ مانگتے تھے۔ اور اسی طرح خدا کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں، یعنی جب پرانے عہد نامے میں لوگ گناہ کرتے تھے تو لوگ اپنے گناہ کی معافی کے لیے جانور لاتے تھے، اس کو ذبح کرتے تھے، اس کا خون بہاتے تھے، اور خدا نے یہ عہد ٹھہرایا تھا کہ خون کے وسیلہ سے میں تمہارے گناہ جو ہے ان کو تم سے دور کر دوں گا۔ تو اسی طرح جب ہم خداوند کی زندگی بخش کلام میں دیکھتے ہیں متی رسول کی انجیل اس کا 26 باب، تو خداوند یسوع مسیح نے 27 آیت میں لکھا ہے کہ انہوں نے وہ روٹی لی اور وہ پیالہ لیا، اور یسوع مسیح نے کہا کہ یہ ایک نیا عہد ہے میں جو تمہارے ساتھ ٹھہرانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ تھا کہ وہ جو روٹی جو تھی خداوند یسوع مسیح کے بدن کو ظاہر کرتی تھی، اور وہ جو پیالہ جو تھا جس میں وہ شیرہ تھا وہ خداوند یسوع مسیح کے خون کو ظاہر کرتا تھا۔ آج جب ہم اس روٹی کو لیتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہیں تو حقیقت میں ہم خداوند یسوع مسیح کے موت کو، ان کے خون کو یاد کرتے ہیں جس کے وسیلہ سے خدا ہمارے گناہوں کو دور کرتے ہیں۔ تو عزیزو، خدا کا پاک کلام جو ہے، خدا نے یہ عہد انسان کے ساتھ شروع سے ٹھہرایا ہے، جو خدا نے آدم اور حوا کے ساتھ ٹھہرایا، جو خدا نے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ ٹھہرایا، وہ جو عہد خدا نے بنی اسرائیل قوم کے ساتھ ٹھہرایا، وہ جو عہد ہے خدا نے آج اپنے لوگوں کے ساتھ ٹھہرایا ہے۔ اور وہ عہد یہ ہے کہ اگر ہم خدا کے حکموں کو مانیں گے، اس کی وفاداری میں چلیں گے، خاص طور پر خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں گے اور اس کے خون کو اپنے زندگی میں لیں گے، اس کے بدن کو، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا خون ہمارے گناہوں کو دھو سکتا ہے۔ یہ خدا کا عہد ہے۔ جس طرح پرانے عہد نامے میں لوگ قربانیاں دیتے تھے اور ان کے خون کے وسیلہ سے ان کی معافی ہوتی تھی، آج بھی خداوند یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے ہمارے گناہوں کی معافی ہے۔ کاش خدا ہماری مدد رہنمائی کرے کہ ہم اس عہد کو یاد رکھ سکیں اور اس کے عہد کے مطابق خدا کی برکات کو حاصل کر سکیں، کیونکہ خدا کہتا ہے اگر تم میرے عہد پر قائم رہو گے تو میری برکات کو حاصل کر سکو گے۔ جو خدا نے ابراہیم، اسحاق، یعقوب، ابراہیم اور آدم اور حوا کے ساتھ عہد کیا تھا، وہی عہد خدا نے آج ہمارے ساتھ کیا ہے، اور خداوند چاہتے ہیں کہ اس عہد کو ہم اپنی زندگی میں قائم رکھ سکیں، اپنے آپ کو اس کی آمد اور اس کی بادشاہی کے لیے تیار کر سکیں اور اس کی برکات کو حاصل کر سکیں۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، ہمیں زندگی دینے والے ہمارے سچے اور زندہ خداوند خدا ہماری مدد رہنمائی کر، تاکہ خداوند ہم تیرے عہد کے مطابق زندگی گزاریں، اپنے آپ کو تیری آمد اور تیری بادشاہی کے لیے تیار کریں، تاکہ جب تو آسمان کے بادلوں سے ظاہر ہو تو ہم تیری بادشاہی میں داخل ہو سکیں۔ تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے جو ہمارا سچا اور زندہ خدا، اس کے پاک اور مقدس نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔